صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب العلم ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے اس میں یہ باب ہے رفع العلم و ظہور الجہل، کہ علم کے اٹھ جانے اور جہالت کے ظاہر ہونے کے بیان میں. اس باب میں امام بخاری امام ربیہ کا قول لائے ہیں. وقال ربیہ لا ينبغي لأحد عنده شيء، نہیں مناسب کسی کے لیے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو من العلم، علم سے ان يضيع نفسه، اور وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے، اپنے نفس کو ضائع کر دے. یعنی کسی کے پاس اگر علم کا کچھ حصہ ہے تو اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے. مطلب یہ کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور اس کو برکت دی ہے، تو جسے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے، برکت دی ہے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس علم کو ضائع کر دے یا اپنے آپ کو ضائع کر دے. یعنی اس علم کو استعمال نہ کرے، اس نعمت کی قدر نہ کرے اور اس نعمت کو ضائع کر دے. جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا، اس سے پہلے ایک باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے، دین کی سمجھ دے، اور جس شخص کو دین کی سمجھ دے وہ اس کی قدردانی نہ کرے اور اس کو لے کے بیٹھ جائے، اس کو آگے نہ پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور احسان کو لے کے بیٹھ جانا نہیں، بلکہ جب دین سیکھ لیا، سمجھ لیا، تو جتنا سیکھتے گئے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے اگر ایک حدیث بھی تمہیں ملتی ہے، ایک آیت بھی اگر سنتے ہو سمجھتے ہو تو اس کو آگے پہنچاؤ. تو اس باب میں امام بخاری جو بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ علم دین اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے، اور لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو جن کے پاس علم ہے وہ اس کو استعمال کریں، اس کو آگے پہنچائیں، علم کے وقار کا خیال رکھیں، اسے حصول دنیا کا ذریعہ نہ بنائیں. اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ علم اٹھا لے، اس علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلا دیں اور خود بھی حاصل کر لیں اور دوسروں کو بھی پہنچا دیں. تو اس کی قدردانی کریں. یہ ربیہ جن کا ذکر آیا ہے، امام ربیہ ان کے بہت بڑے عالم تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے اور ان کے استاد تھے. میں تھوڑا سا ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے ان کے بارے میں پڑھا ہو. انہیں ربیعۃ الرائے بھی کہا جاتا ہے. تو یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ان کے والد جو ہیں وہ غزوہ پہ جنگ پہ چلے گئے تھے، جہاد کے لیے چلے گئے تھے. اس وقت ان کی بیوی جو تھیں وہ امید سے تھیں، یہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور وہ خراسان کی طرف گئے مدینہ سے، اور اتنا عرصہ انہیں لگ گیا کہ 27 سال تک وہ واپس نہ آ سکے. اور ان کے پاس جو سرمایہ تھا 2000 دینار یا اشرفیاں ذکر آتا ہے، وہ دے گئے اپنی بیوی کو کہ ان کو تم استعمال کر لینا. 27 سال بعد جب واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کہ اچھا اس مال کا استعمال کیا ہوا؟ تو کہنے لگی صبر کریں، میں آپ کو بتاؤں گی، میں نے حفاظت سے رکھا ہے. اور جب نماز کا وقت آیا تو شوہر سے کہا کہ جائیں مسجد جا کے نماز پڑھیں. وہ وقت وہ تھا کہ جب ان کا یہ بیٹا امام ربیہ جو ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے اور وہ ممبر پہ بیٹھے درس دے رہے تھے. تو باپ نے جب جا کے وہ درس سنا تو بہت متاثر ہوئے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ربیہ بن عبد الرحمن ہے. تو واپس آئے جب اور بیوی سے ذکر کیا کہ اس طرح بہت اچھا درس، اور بہت خوش ہوئے اس کو سن کے کہ میرا بیٹا جو اتنا بڑا عالم بن گیا. تو اس وقت بیوی نے کہا کہ آپ مجھ سے پیسوں کا پوچھ رہے تھے، تو جو سرمایہ آپ مجھے دے کے گئے تھے وہ میں نے اس بچے کی تربیت اور اس کو علم دین سکھانے پہ لگایا ہے. تو کہنے لگے کہ تم نے بہت اچھا خرچ کیا ہے اس کو. تو یہ وہ دور تھا جب اس علم دین کی قدر تھی، اور اس طرح سے لوگ پیسے خرچ کیا کرتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس پہ خوش ہوتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے کہ دین ہم نے سیکھا اور دین کے لیے اتنا خرچ کیا اور دین کے لیے اتنی محنت کی. تو اس دور کی یہ باتیں ہیں. اور آج تو دور جو ہے وہ بہت بدل چکا ہے. اس وقت علماء کی کثرت تھی، خصوصاً تابعین، تبع تابعین کا دور تھا. پھر اس کے بعد امام بخاری اور وہ والا دور جو آتا ہے جس میں یہ سارے محدثین پیدا ہوتے ہیں. تو ایک ایک فرد کو لاکھوں احادیث یاد تھیں، محدثین تھے، مفسرین تھے، فقہاء تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دور بھی امت مسلمہ کو دکھایا
اور ایک آج کا دور ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی نہ وہ قدر رہی ہے اور نہ علم کی اس طرح کی جو طلب ہے وہ باقی رہی ہے. تو حدیث جو اس باب میں لائے ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور یہ حدیث روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں، ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت جما دی جائے گی، ویشرب الخمر، اور شرابیں پی جائیں گی، ویظہر الزنا، اور زنا عام ہو جائے گا. 4 چیزیں جو ہیں اس حدیث میں بیان کی ہیں. اچھا ہم اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، اس کے بعد ہم دونوں کی تشریح دیکھتے ہیں. دوسری حدیث جو حدیث نمبر 81 ہے، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور حضرت انس فرماتے ہیں، قال لأحدثنکم، میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، لا یحدثکم احد بعدی، کہ جسے میرے بعد کوئی بیان نہ کرے گا. یعنی یہ آخری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت انس، اس علاقے میں جہاں یہ رہ رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد کوئی اور صحابی باقی نہیں رہیں گے جو آپ کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کریں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد تم ڈائریکٹ حدیث جو ہے وہ کسی صحابی سے نہیں سنو گے. بہت طویل عمر تھی ان کی، اور انہوں نے بہت دین پھیلایا. تو فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، یقول، وہ کہتے تھے، من اشراط الساعۃ، کہ قیامت کی جو نشانی ہیں اس میں سے وہ نشانیاں کیا ہیں، ان یقل العلم، کہ علم کم ہو جائے گا. پیچھے کہا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اس حدیث میں آیا کہ علم کم ہو جائے گا. وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت زور پکڑ جائے گی. وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا. وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور مرد کم ہو جائیں گے. حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، کیا ہوگا کہ 50 عورتوں کا جو ذمہ دار مرد ہوگا، نگران ہوگا، وہ ایک ہوگا. تو ان احادیث میں جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جہالت عام ہو جائے گی اور دین کا علم اٹھا لیا جائے گا. تو دین کا علم اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عالم تو باقی ہوں گے اور ان کے سینے سے علم نکل جائے گا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ علماء دن بدن کم ہوتے چلے جائیں گے، علماء کم ہوتے چلے جائیں گے، اور جاہلوں کی آبادی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اور ایسا وقت آئے گا کہ بعض پورے علاقوں میں خال کہیں عالم دین ملیں گے، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ جو علماء ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور نئے جو لوگ باقی دنیا میں بچیں گے انہیں علم کا شوق نہیں ہوگا، اور وہ دین کے علم کو ایک بیکار اور بے فائدہ چیز سمجھیں گے. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جہالت عام ہو جائے گی، اور جب جہالت عام ہوگی، دین کی سمجھ باقی نہیں رہے گی، تو ظاہر ہے بے دینی اور وہ تمام کام جو ممنوع ہیں دین میں، یا جو انسانیت کے نقصان کے کام ہیں، وہ بڑھ جائیں گے. یعنی جیسے ہم آج کا دور دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں دین اجنبی ہو چکا ہے، اور علماء جو جتنے بھی ہمارے سکہ علماء اور بڑے علماء تھے وہ دن بدن اٹھتے جا رہے ہیں، اور ابھی علماء ہیں، ایسا نہیں ہے کبھی ختم نہیں ہوئے. لیکن یہ کہ جس طرح کہ ہم امام بخاری یا ائمہ کرام جو پچھلے گزر چکے، اب اس درجے کے علماء ہمیں نظر نہیں آتے. اور بلکہ اس سے آگے بھی اگر ہم دیکھتے جائیں تو آج سے 100 سال پہلے جو علماء تھے اب اس پائے کے علماء بھی ہمیں نظر نہیں آتے. تو سقہ علماء جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور تھوڑے علم والے لوگ جو ہیں وہ بے شک موجود ہیں، لیکن یہ کہ اہل علم کم، اور جب اہل علم کم اور علم کم ہو گیا تو اس کے نتیجے میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے معاشرے میں، جو اگلی چیزیں ہیں کہ شرابیں پی جا رہی ہیں، زنا عام ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں اب اجنبی بھی نہیں رہی، ان کے اندر برائی بھی محسوس نہیں ہوتی، اور دین جو ہے وہ اجنبی ٹھہر گیا ہے. بلکہ شادی بیاہ میں آپ دیکھیں اور دوسرے مواقع پہ دیکھیں تو کام جو نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، یا اس کو اجنبی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. تو آج سے 200-300 سال قبل علم کی جو قدر تھی، ویلیو تھی، اس کو بھی ہم جانتے ہیں. ایک محاورہ ہم سب نے سنا ہوگا کہ فلاں عالم فاضل تھا. عالم فاضل ایک ڈگری تھی، جیسے آج ہم کہتے ہیں BA MA یا PhD. تو عالم فاضل بھی ایک بڑی ڈگری تھی اور اس کی بڑی ویلیو تھی. پھر نظام تعلیم بدلا، انگریز آئے،
برصغیر میں خاص طور پہ، اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر جو علم دین ہے وہ ان مدارس کی وجہ سے اور اس نظام تعلیم کی وجہ سے زندہ ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑی چال چلی اور تعلیمی نظام کو بدل دیا، جو عصری تعلیم جسے ہم کہتے ہیں اس وقت، وہ والے تعلیمی ادارے کھولے، اور اس کے ساتھ ہی یہ لازم کر دیا کہ مختلف اداروں میں جو جابز ملیں گی، نوکریاں ملیں گی، وہ ان لوگوں کو ملیں گی جو ان کے تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ حالانکہ پہلے عالم فاضل اور تمام یا عامہ خاصہ جن لوگوں نے کیا ہوتا تھا ان سب کو نوکریاں ملتی تھیں اور کام ملتے تھے، تو اس سے یکدم کایا پلٹی، اور بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے رزق کی کنجیاں اپنے تعلیمی اداروں پہ لٹکا دی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو دینی علم تھا وہ ایک دم ڈی ویلیو ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود مدارس نے علم زندہ رکھا، اور اب بھی الحمدللہ کہ ہمارے طول و عرض میں بے شمار مدارس ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان مدارس کی طرف ایک تو ذہین طبقہ رجوع نہیں کرتا، بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ شوق رکھتے ہیں، اگرچہ ہیں ماشاءاللہ، میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، لیکن ایسی تعداد بہت کم ہے۔ تو اکثریت جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور وہ علوم جو کہ عارضی علوم ہیں دنیا کے فائدے کے ہیں، صرف ان پہ زور دیا جاتا ہے، لیکن علم دین پہ وہ والی توجہ نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے۔ تو یہی بات یہاں پہ تذکرہ کیا کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ کیا ہوگا کہ لوگ پھر جاہلوں کو اپنا سردار مقرر کر لیں گے، جاہلوں کی لیڈرشپ آ جائے گی، اور جاہل بڑے بڑے بزرگ بن کے بیٹھ جائیں گے، لوگ انہیں سے مسئلے پوچھیں گے اور ان کے پاس علم نہیں ہوگا، اور وہ نادانی پر اپنے دل و دماغ سے فتوے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور پھر جو اس کا لازمی نتیجہ ہے برائیوں کا عام ہونا، کیونکہ علم دین اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے، اور اللہ کا خوف برائیوں سے روکتا ہے۔ تو جب دین نہیں ہوگا، بے دینی ہوگی، تو شرابیں پی جائیں گی، اور پھر جب شراب پی جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے نتیجے میں زنا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یہ بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ شراب کے نام کو تبدیل کر لیں گے، شراب کے نام کو تبدیل کر کے پیا جائے گا، اور پھر کہیں گے ہم شراب تو نہیں پیتے۔ اور ابھی آج کل جیسے سود کو منافع کہتے ہیں، رشوت کو چائے پانی کہتے ہیں، تو اسی طرح سے شراب کے بھی مختلف نام ہیں۔ اور جو اگلی نشانی ہے وہ زنا کی ہے کہ اللہ اعلان زنا کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں جو فرمایا کہ جس طرح اعلانیہ طور پر گدھے اور گدھیاں یہ کام کرتے ہیں، یعنی جانوروں کی طرح کوئی پردہ نہیں رہے گا اور لوگ اس طرح سے کریں گے، اور یہ بھی بالکل چیز ہمارے سامنے ہے کہ یورپ میں تو بالکل ایسی صورتحال ہے کہ حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اور سرے عام سارے فعل انجام دیے جاتے ہیں، اور ہمارا میڈیا بھی تیزی سے قوم کو اسی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نظام تعلیم بھی اسے ایسے ہی کل پرزے پیدا کر رہا ہے، اور جو ہمارے ڈیز ہیں، تہوار جو ہم مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے دیکھیں، ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ زنا کی کھلی دعوت ہے۔ پھر جو فن اور فن کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک دن ریڈیو چل رہا تھا اور اس پہ سیکس ورکر کا انٹرویو آ رہا تھا۔ سیکس ورکر کون ہے؟ ایک زانیہ عورت، اور جس کو کاروبار بنا دیا گیا۔ ایک مرد انٹرویو لے رہا تھا اور عورت اس کو جواب دے رہی تھی، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے زمین پھٹے اور اس کے اندر سما جائے۔ کہ یہ دور بھی آنا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جب فن اور فنکاری کے نام پہ ایک سیکس ورکر کا، ایک زانیہ اور طوائف کا انٹرویو لیا جائے گا، اور پھر وہ بتائے گی کہ میں گاہکوں کو کیسے گھیرتی ہوں اور گاہک میرے پاس کیسے آتے ہیں، اور پھر میں فن میرا کیا ہے اور میں اس فن کا اظہار کیسے کرتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس سارے دور میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان ساری چیزوں پہ ہمیں سوچنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں علم دین سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو امام ربیعہ کے قول کے مطابق ہم کہیں اس کو لے کے بیٹھ تو نہیں گئے، ہم اس کو پھیلا رہے ہیں کہ نہیں پھیلا رہے، ہم خود عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور کس درجے میں عمل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری حدیث ہے اس میں جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی قیامت کے قریب۔ تو عورتیں کیسے زیادہ ہوں گی کہ کہ جنگیں جو بہت زیادہ ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، اس میں مرد زیادہ کام آتے ہیں، جنگوں کے اندر مرد زیادہ مرتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ کم رہ جاتی ہیں۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے قریب لڑائیاں بہت زیادہ ہوں گی، جنگیں بہت ہوں گی، اور مرد زیادہ ختم ہو جائیں گے اور عورتیں رہ جائیں گی، اور پھر عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کے اوپر ایک محافظ مرد ہوگا۔ تو اس وقت بھی ہم دیکھیں کہ جو عراق، شام، فلسطین اور یہ جنگ زدہ علاقے ہیں وہاں پہ عملاً یہی صورتحال ہے۔ تو غور کریں دو حدیث کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دین، عقل
اس کے نفس، مال، ہر چیز کو تباہ کرنے والی ہیں. یعنی انہی 4 چیزوں پہ، 5 چیزوں پہ زندگی کا انحصار بھی ہے کہ دین ٹھیک ہو، عقل ٹھیک ہو، مال جو ہے وہ سلامت رہے تو انسانی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرتی ہے. لیکن اگر علم اٹھا لیا جائے اور جہالت پھیل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دین خراب ہو گیا، دین کی سمجھ نہ رہی. اور جب دین کی سمجھ نہیں رہے گی تو پھر انسان ظاہر کچھ بھی کر گزرے گا. شراب جو ہے وہ انسان کے عقل اور مال دونوں کو تباہ کرتی ہے. زنا جو ہے وہ نسب اور مال دونوں کو تباہ کرتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا اکٹھا ذکر کیا. اور اگر ہم غور کریں تو ان سب کا جو علاج ہے وہ پہلی چیز ہے، یعنی علم دین. اگر علم دین کی طرف قوم رجوع کر لے، اور جیسے آج وہ پی ایچ ڈیز اور ایم ایز اور وہ سارا کچھ کرتی ہے، اسی طرح سے اگر وہ اپنے بچوں کو ہم علم دین بھی پڑھانے لگ جائیں اور ان کو قرآن حدیث کی تعلیم بھی اسی طرح سے دیں جیسے ہم انہیں فزکس، کیمسٹری اور بایو پڑھاتے ہیں، تو ان کے اندر اللہ کی خشیت آئے گی، ان کے اندر اللہ کا خوف آئے گا، علم آئے گا تو تقوی آئے گا، پھر اعمال درست ہوں گے، معاشرہ درست ہوگا، خاندان درست ہوں گے، اور پوری کی پوری جو قوم ہے وہ درست ہو جائے گی. اور یہ زنا اور شراب اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے فضل سے امن اور سکون بھی آئے گا، اور معاشرتی اصلاح بھی ہوگی، ہماری جو پریشانیاں اور بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی. تو باب العلم ہمیں اس چیز کی طرف بار بار متوجہ کرتا ہے. امام بخاری نے جو یہ باب باندھے ہیں، اور ان سب کے اندر ہر دفعہ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث یہی آتی ہے کہ ہم علم دین کی طرف متوجہ ہوں، علم دین حاصل کریں اور فہم اپنا بڑھائیں دین کے بارے میں، اور جتنا علم حاصل ہے اس پہ سانپ بن کے نہ بیٹھ جائیں، اس پہ عمل بھی کریں، اور اس کے بعد اس کو ہم ممکنہ حد تک دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ سب لوگ جو ہیں اپنے دین کو درست کر سکیں، اپنی دنیا کو بھی درست کر سکیں، اور اپنی آخرت کو بچا سکیں اور عذاب آخرت سے بچ سکیں، اور آج جتنی ہماری پریشانیاں ہیں وہ دور ہو سکیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین کے راستے ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.